اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا جو ہے ہم لیکچر جو ہے وہ سٹارٹ کرتے ہیں۔ میں اسکرین جو ہے وہ شیئر کر دیتا ہوں۔ تو آج کا جو ہمارا یہ ہے لیکچر آپ کے سامنے، ہم نے اس سے پہلے نا لکھنؤ پیکٹ کر لیا تھا، ٹھیک ہے۔ ہم جو ہے آپ کو بتایا کہ کر رہے ہیں، ہم ہسٹری کر رہے ہیں، پاکستان ہسٹری 18 جو ہم ویڈیو ہمارا سیشن چل رہا تھا، ہم نے 1206 بلکہ 712 سے جب محمد بن قاسم آیا وہاں سے سٹارٹ کی تھی، اور ہم ٹل جو ہے 2021 تک جو ہے نا اس کو تھوڑا سا اوور تھرو کریں گے۔ تو اس سے پہلے ہم نے یہ 1919 میں جو ہے نا ایم سی ٹی فارم آئی تھی، ٹھیک ہے۔ اس سے پہلے جو ہے نا ہم نے لکھنؤ پیکٹ جو ہے نا ہم نے پڑھ لیا تھا 1916 میں، ٹھیک ہے۔ اور اصل میں نا بر صغیر میں جب یہ انگریزوں کی حکومت تھی تو یہ 10 سال بعد نا اپنا یہ ایکٹ اور یہ لے کے آتے تھے، ٹھیک ہے۔ دو 1909 میں جو ہے نا ہم نے پہلے سی ایم جو ہے نا وہ رپورٹ ریفارمز آئی تھی، ٹھیک ہے۔ اور اب جو ہے ایم سی ٹی فارمز آ رہی ہیں جو ہم نے پہلے پڑھی تھی، آپ کو یاد ہوگا۔ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں کہ پہلے ہم نے جو پڑھی تھی، یہ دیکھیے، سوری ایم ایم مونٹی میڈو ریفارم تھی، ٹھیک ہے، 1909۔ اس میں دو جو ہے نا برٹش کونسل کے جو تھے ممبر لے کے آئے تھے، اور پھر اس کے 10 سال بعد جو ہے نا ایسے ہی ہمارا 1919 ایک قسم کا ایکٹ جو ہے نا برصغیر کو ملا تھا، اس میں وہ آیا تھا 10 سال بعد، ٹھیک ہے۔ اس سے 10 سال بعد پھر مطلب 1928 میں پھر ایک اور جو ہے نا سائمن کمیشن آتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس طریقے سے 10 سال بعد ہمیشہ جو ہے نا 1928 سے اس کے 10 سال بعد پھر جو ہے اس طریقے سے 1935 میں ایکٹ آیا تھا، اور 1936 میں الیکشن ہوئی تھی۔ چلو ہم آگے دیکھتے ہیں تو آپ کو پتہ چلے گا۔ مونٹیج کلیمسفورڈ ریفارم، یا اس کو انڈین گورنمنٹ ایکٹ 1919 بھی کہتے ہیں۔ اس کا بیک گراؤنڈ یہ تھا کہ آپ کو بتا دیں کہ ہمیشہ 10 سال بعد جو ہے نا جو ہے وہ جہاں پہ ایکٹ اور ریفارمس آتی تھیں بر صغیر کے لیے، جو ہے برٹش جو ہے نا وہ جو لے کے آتا تھا۔ اور اس کے علاوہ اس کے یہ ہے کہ جو 1914 سے لے کر 1918 تک جو ورلڈ وار 1 سٹارٹ ہوئی تھی، آپ کو پتہ ہے۔ تو اس میں جو ہے نا انہوں نے 1960 میں لکھنؤ پیکٹ میں مسلمانوں جو ہے سب کانٹیننٹ انڈین کے جو مسلمس تھے ان سے انہوں نے مدد مانگی تھی، مطلب وہ نہ اتنا کوئی ہنگامی یا ریوولٹ اگینسٹ برٹش کے نہ کریں، تاکہ یہ نہ ہو کہ جو ہے ان کو جنگ میں نہ فیلئر کا سامنا ہو۔ اور آخرکار یہ جو ہے نا یہ جنگ جیت جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد یہ پھر یہ ریفارمس لے کے آتے ہیں، کیونکہ بر صغیر میں کچھ جو ہے نا بر صغیر کے لوگوں کو ساتھ لینے کے لیے، کیونکہ انہوں نے فوج سے بھی نہ جو ہے مدد لی تھی، مطلب جہاں سے بھی بھرتی کیے تھے سب کانٹیننٹ سے جو ہے اپنے سپاہی، اور ان کو بھی جو ہے نا ورلڈ وار فرسٹ میں یوز کیا تھا، ٹھیک ہے۔ تو اس کا دیکھتے ہیں پرپوزل انہوں نے کیا کیا تھا۔ جو ایگزیکٹو کونسل تھی نا سب کانٹیننٹ کے لیے، اس میں انہوں نے 3 جو ہے نا انڈینس کو شامل کر لیا، اور انہوں نے 22 میڈیکل رجسٹریشن دی، ٹھیک ہے۔ 22 میڈیکل کیا ہوتا ہے، جس طریقے سے اب یہ پی پی ایس سی کا جو ہے نا پاسٹ ایم سی کیوز بھی ہے، کئی مرتبہ آیا کہ پاکستان کو پاکستان کا پہلے مرتبہ جو ہے 22 میڈیکل سسٹم جو ہے نا وہ کس آئین کے تحت ہے، تو 1973 22 میڈیکل سسٹم کیا ہوتا ہے۔ پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں، 22 میڈیکل سسٹم ایسا ہوتا ہے کہ 2 ایوان ہوں گے، نیشنل اسمبلی میں 2 ایوان ہوں گے، ٹھیک ہے۔ جو ہے ایک نیشنل اسمبلی نیچے، اور ایک دوسری جو ہے ہم جس کو ہم سینٹ کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ہماری جو ہوگی نا جو اسمبلی ہوگی، ٹھیک ہے، اس کے 2 ایوان ہوں گے۔ زیر آپ کو پتہ ہے نیشنل اسمبلی ہوتا ہے، اور جو بالا ہوتا ہے لوور ہاؤس جو ہوتا ہے وہ نیشنل اسمبلی، جو اپر ہاؤس ہوتا ہے وہ سینٹ ہوتا ہے۔ تو اس میں بھی انہوں نے ایسے کیا تھا، ایک کو انہوں نے جو ہے اس کے لیے جو ہے انہوں نے نا ڈفرینٹ جو ہے نا صوبائی اسمبلی، اور اسی طریقے سے انہوں نے جو ہے نا سینٹرل جو ہے گورنمنٹ کے لیے انہوں نے ڈفرینٹ جو ہے نا 22 میڈیکل سسٹم لیجسلیشن جو ہے انٹروڈیوس کروایا، ٹھیک ہے۔ جس طریقے اسٹیٹ اور اسمبلی میں 2 تھے اس کے ہاؤس، کونسل آف اسٹیٹ اور لیجسلیٹو اسمبلی، یہ 2 جو ہے نا انہوں نے ایوان جو ہے نا متعارف کروایا اس میں۔ اس کے علاوہ انہوں نے جو ہے پاور ڈسٹریبیوشن کی سینٹر میں اور پروونسز میں، ٹھیک ہے، کہ جو ہے وفاق کے پاس اور صوبائی جو ہے ان کو کتنی جو ہے وہ پاورز ہوگی۔ اور انہوں نے انڈورمنٹ موشن، یہ انڈورمنٹ موشن یہ ہوتا ہے کہ جس طریقے سے ریسنٹلی ہوئی ہے طریقے میں عدم تعاون، مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ طریقے سے بلا
کہ ایک بندہ جو ہے نا اس میں یہ ہوتا ہے کہ کوئی سیشن کا اینڈ بھی کر سکتا ہے، کوئی بھی ایک بندہ تحریک جو ہے نا وہ چلا سکتا ہے، ٹھیک ہے، اس کو پھر اس کی ووٹنگ ہوگی، اس کے بعد اس کا پھر جو ہے وہ ڈیسیجن لیا جائے گا۔ انہوں نے مسلمانوں کو جو ہے نا جو مسلمانوں کا مطالبہ تھا سیپریٹ الیکشن، اس کو جو ہے انہوں نے کیا کیا، قبول کیا، اور انہوں نے ایک کمیشن اپوائنٹ کیا اس کے اوپر، ٹھیک ہے۔ انہوں نے ڈائریکٹری سسٹم جو ہے انٹروڈیوس کیا، مطلب یہ ہے کہ گورنر، اس میں ڈائریکٹ سسٹم میں کیا تھا کہ اس میں یہ تھا کہ جو ان کے نا ریزرو سبجیکٹس ہیں، ریزرو سبجیکٹس آگے میں آپ کو بتاؤں گا، اس میں ڈیفینس جو مین ہے، ڈیفینس، فائنانس، فورین، جو مین ہماری اس طرح وزارتیں ہیں، ہماری فیڈرل وزارتیں ہیں مین، وہ جو ہے ان کے لیے انہوں نے نا گورنر تعینات کرے گی۔ اور جو ٹرانسفر سبجیکٹ ہے منسٹریز، جو منسٹر ہے، جو چھوٹے پاشی کا نظام ہو گیا، ٹھیک ہے، ٹیلی کمیونیکیشن ہوگا، یہ چھوٹی جو ہماری جو ہے وزارتیں ہیں، اس کے لیے انہوں نے منسٹر کو اپوائنٹ کرنا تھا، اور باقی ان کے لیے جو بڑی ہے ان کے لیے انہوں نے گورنر جو ہے نا اپوائنٹمنٹ کہا تھا۔ اس طریقے سے انہوں نے پروونشل جو ہے نا ایڈمنسٹریشن کی بھی ڈویژن کر دی کہ انہوں نے صوبے بنائے، لیکن ایز اے ریزلٹ کیا ہو گیا کہ انہوں نے یہ فیل ہو گیا۔ اور کیونکہ اس کی وجہ یہ تھی کہ مسلم لیگ جو کانگریس تھی نا، وہ کسی بھی جو ہے صورت میں اس کے دور میں مسلمانوں کی جو ہے نا سیپریٹ الیکشن وہ نہیں، وہ اپنے آپ کو برصغیر کی جو ہے نا واحد جماعت سمجھتی تھی، وہ مسلمانوں کو ایز اے منورٹی جو ہے وہ ٹریٹ ہی نہیں کرتی، تو انہوں نے جو ہے نا اس سسٹم کو جو ہے نا اپوز کیا، اور جس کی وجہ سے نا جو مسلم لیگ تھی، ٹھیک ہے، اور کیونکہ یہاں پہ نا سیاسی جو ہے نا بہت اس وقت جو ہے نا بن گئی تھی جماعتیں، تو کسی نے بھی جو ہے نا اس کو جو ہے نا صحیح نہیں لیا، اور کنکلوژن میں یہ ہوا کہ یہ جو ہے اتنا جو ہے افیکٹو جو ہے نا وہ نہیں ثابت ہوا۔ اس کے بعد جو ہے 1919 کے بعد خلافت موومنٹ آتی ہے۔ خلافت موومنٹ میں تو اس کا بیک گراؤنڈ آپ کو پتہ ہی ہے کہ 1914 سے لے کے 1918 تک جو ہے جو ورلڈ وار بڑھ رہی، تو اس میں مسلمانوں، ہمیں پتہ ہے کہ جو برصغیر کے مسلمان تھے، تو جس طریقے سے خلافت پہلے رہی تھی حضور کے بعد چاروں خلیفہ، تو وہی خلافت ایسے جلدی جلدی جو ہے ترکی کے پاس آتی ہے، جسے ہم اس وقت جو ہے نا خلافت عثمانیہ کہتے تھے، ٹھیک ہے۔ تو ہماری جو ہے ریلیجیس اور جو ہماری ایموشنس تھی اس کے ساتھ جڑی ہوئی ہوتی تھیں، اور میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا یہاں اس دور میں اتنا تھی کہ جو جمعہ ہوتا ہے نا، اس کے خطبے میں بھی جو ہے نا ترکی خلیفہ کا نام لیا جاتا تھا۔ تو جب ورلڈ وار ون ہوئی تو جو برصغیر تھا وہ کس کے انڈر تھا؟ وہ برٹش کے انڈر تھا، جو برٹش جو ہے وہ برطانیہ کے خلاف تھا، کیونکہ خلافت جو ہے عثمانیہ تھی اس نے جرمنی کا ساتھ دیا تھا، ٹھیک ہے، لیکن جو ہے برطانیہ یہ اس کے اگینسٹ تھا، تو انہوں نے یہاں سے مطلب مسلمانوں سے برصغیر سے جب مدد لینا چاہیے، تو انہوں نے کہا تھا کہ ہم جو ہے اگر جنگ جیت جاتے ہیں تو اس کے بعد جو ہے ہم ترکی کے جو ہے نا اسے صحیح ٹریٹ کریں گے، مطلب انہوں کی یہ ایک تھی ٹریٹی آف جو ہے سر، اس کے بعد میں آپ کو بتاؤں گا، اس میں یہ ہوتا ہے کہ جو بھی جو ہے نا ملک ان کے اگینسٹ جو تھا انہوں نے ہار کیا تھا، تو انہوں نے نا ٹکڑے کر دیے تھے، شکست جو ہے نا ان کے ٹکڑے کر دیے تھے۔ اور اسی دور میں جو ہے نا یہ ورلڈ وار ون کے نتیجے میں جب ترکی کے ٹکڑے ہوئے، تو پھر یہ سعودی حکومت آئی، اور یہ سعودی حکومت، کیونکہ اس سے پہلے جو ہے نا سعودی کے اوپر بھی جو ہے نا یہ جو ترک لوگ تھے وہ حکومت کرتے تھے، ٹھیک ہے۔ تو برٹش انڈیا نے، جو مسلمان تھے، انہوں نے جو ہے نا ورلڈ وار ون میں جو ہے برٹش کا ساتھ دیا، لیکن جب برٹش جو ہے نا یہ جنگ جیت گیا، تو انہوں نے بھائی کہا کہ ہم جو ہے نا ترکی کے ساتھ بھی وہی سلوک کریں گے جو اس کے ساتھ جو ہے ہمیں جرمنی کے ساتھ ہم نے سلوک کیا۔ اس میں انہوں نے کیا کیا، پہلے جو ہے نا اس میں نا ترکی خلافت میں اکثر سوال بھی آ جاتا ہے کہ اس میں علی برادران کا نا بڑا جو ہے نا ہاتھ تھا، مولانا محمد علی جوہر، مولانا شوکت جوہر، ٹھیک ہے، تو مولانا علی جوہر اور مولانا محمد شوکت، تو یہ جو بڑے نیم تھے، ٹھیک ہے، اور ان کی جو تک والدہ بھی جو ہے نا وہ بھی تحریک خلافت کا انہوں نے بڑا بھرپور ساتھ دیا، اور ایک نعرہ جو ہے سلوگن بڑا مشہور ہوا تھا کہ کہتی ہے بی اماں کی ماں جان اپنی پدر کی خلافت پہ دے دو۔ تو پدر کس کو کہتے ہیں؟ بیٹے کو کہتے ہیں، تو مطلب اپنی جو ہے نا وہ کہتی ہے کہ میں اپنے بیٹوں کی جان بھی قربان کر دوں گی خلافت کے لیے، ٹھیک ہے۔ تو خلافت موومنٹ یہ جو ہے پہلے جو علی برادران تھے 1980 میں جو کیا تھا کانفرنس ہوئی، اور اس کے بعد
1918 में पहले जो है ना मोहम्मद अली जवाहर को ना इन्होंने जो है ना जेल में बंद किया हुआ था। जैसे ही वो छूट गया 1980 में, तो इन्होंने कॉन्फ्रेंस की और खिलाफत कमेटी बनाई और उसके जो है ना ये मूवमेंट स्टार्ट कर दी। और इस तरीके से उन्होंने ना ये मिल के जो है 19 जनवरी को 19 जनवरी 2020 को जो है ना वाइसराय से भी जो मिले थे। और लेकिन उन्होंने भी उसका जो है ना कहा कि मैं क्योंकि वाइसराय भी जो होता है ना वो ब्रिटिश का जो एक नुमाइंदा होता था बरसगीर में। तो उन्होंने कहा था कि मैं जाऊंगा अपने जो है यूके का जो है अपने में प्राइम मिनिस्टर, उनसे कहूंगा कि मैं आपके मुतालबात रखूंगा। लेकिन उन्होंने भी जो है ना आगे रखे, ब्रिटिश हुकूमत ने जो है ना उनके मुतालबात नहीं माने थे। और बल्कि उन्होंने फिर जो है ना बरसगीर से भी वफद किया था, उन्होंने जाके यूके में भी जाके वहाँ पे जो है एहतजाज किए। एट द एंड जो है ना कोई जो है रिस्पॉन्स जो है उनकी तरफ से नहीं मिला। और इसको संभालते हुए इसमें ना कांग्रेस ने भी बड़ा जो है ना वो मुसलमानों को सपोर्ट किया। उसकी वजह ये बन गई क्योंकि कांग्रेस जो है ना वो पहले ये बता रही थी कि हम जो है हम ही वह जमात हैं इस वक्त जो है ना बरसगीर में, मुस्लिम लीग जो के नाम की कोई चीज़ नहीं है। तो इसलिए जो है ना कांग्रेस ने साथ दिया, क्योंकि इस वक्त ये बड़ा जो है एक मेजर इशू बन गया। तो कांग्रेस ने इसके साथ दिया और और मुसलमानों का इसमें काफ़ी नुकसान भी उनकी वजह से हुआ, क्योंकि उन्होंने जो ऐसी कुछ जो है ना हालात पैदा किए। मिसाल के तौर पर ये है, मेन चीज़ थी ना ट्रीटी ऑफ सर्वे थी 1920 में, ये हुई थी कि उसमें ये था कि जो भी जो मतलब उनकी शिकस्त हुई जिन ब्रिटिश से जिनकी, ठीक है, तो उनके जो उन्होंने टुकड़े कर दिए, छोटे छोटे टुकड़ों में जो है ना 100 साल के लिए पाबंदी आयद कर दी और वो उनको बांट दिया। अब इसलिए तो कह रहे थे कि 2020 के बाद जो है ना टर्की जो है वो एक जो है ना उभरती हुई कुव्वत जो है ना वो सामने आएगी, वो अलहदा बात है, ठीक है। और फिर 1920 में इन्होंने गांधी ने मिलकर जो है ना इन्होंने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट जो है ना वो क्या कहते हैं स्टार्ट कर दी। और मूवमेंट ऑफ हिजरत ये थी कि मुसलमान गांधी ने ना मुस्लिम जो है कुछ जो मजहबी उलमा थे हमारे, मतलब उस वक्त ना कांग्रेस में, बल्कि एंड तक जो है ना मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद, आप जानते होंगे नाम है इसमें कांग्रेस में, तो बड़े मेन लीडर थे वो। उनके उनसे ना उनको कह के इन्होंने ना एक फतवा जो है ना वो जारी किया कि दारुल हर्ब और दारुल अमान। दारुल हर्ब ऐसा होता है कि जहाँ पर मुसलमानों का रहना ही दुश्वार हो जाता है, उन्होंने कहा ये दारुल हर्ब बरसगीर को करार दे दिया। और दारुल अमान उन्होंने जो है ना अफगानिस्तान को जो है करार दिया। एक अंदाजे के मुताबिक कहते हैं कोई 5 से 15 लाख, तो कोई कहते हैं 10 से 15 लाख जो है मुसलमान जो है ना वो हिजरत करके अफगानिस्तान के ऊपर अफगानिस्तान की तरफ गए थे। आपको पता है आज भी अफगानिस्तान में इतना सोर्स नहीं है, तो सिर्फ 18,000 ही जो है ना मुजाहिदीन जो है वहाँ पे पहुंचे, तो उन्होंने जो है वो बॉर्डर बंद कर दिए। अब यहाँ से जिस तरह देखें, जो बम्बई वगैरह साइड या बांग्लादेश साइड की तरफ जो मुसलमान थे, वहां से ना अपनी हर चीज़ें जो थी ना सब ने जो है ना अपनी चीज़ें बेचना शुरू कर दी। और बेच के औने पौने दाम में, क्योंकि इतने लोग जो है ना, आपको पता है कि जो भी किसी चीज़ पे भी जो है ना कीमत होती है वो सप्लाई एंड डिमांड के ऊपर जो है ना वो उसके ऊपर डिपेंड करती है। उन्होंने अपनी हर चीज़ बेच दी और वहां से चल पड़े कि हम अफगानिस्तान जा रहे हैं, लेकिन अफगानिस्तान ने आगे दरवाजे बंद कर दिए, तो उनके लिए बड़ी मुश्किल का सामना हुआ। और बहुत से लोग इसमें मारे भी गए और वापसी जो है ना उनका आने का जो है कोई ठिकाना भी नहीं हुआ। लेकिन ये भी एक सोचा जाए तो एक जो है इसमें भी अल्लाह ताला की एक हिकमत छुपी हुई थी कि देखिए बाद में जो हमने पाकिस्तान बनाया, जो मुस्लिम मेजोरिटी एरियाज आप देखें अफगानिस्तान के साथ ही पाकिस्तान है, तो उस वक्त बर सगीर में जो है ना फैले हुए थे मुसलमान, ठीक है। तो जिस तरह आपको पता है कि मुसलमानों की जो है हुकूमत रही है ये जो हमारा जो कैपिटल होता था मुसलमानों का, आपको पता है बम्बई दिल्ली वगैरह इस साइड की तरफ, तो वो सारे जो मुसलमान थे ऑलमोस्ट जो वहाँ पे हिंदू भी थे, तो वो एक साइड पे हो गए किस्म के ज़्यादा मेजोरिटी, ठीक है, क्योंकि ये अपनी जो है ना वो अफगानिस्तान की तरफ हिजरत करके जाना चाहते थे। तो ये जो आज का यहाँ पाकिस्तान है, तो यहाँ पे जो है ना मुसलमानों की अक्सरियत इसी वजह से जो है ना ज़्यादा हो गई, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हम बात करते हैं मलक्का मूवमेंट। ये मलक्पे हम इसे कहते हैं, ये मुसलमान थे, ये अरब जो है ना बेसिकली अरब नेटिव थे। ये सहरी पट्टी के साथ जो है
جہاں پہ یہ آج کل تامل جو ہے آپ موویز بھی آپ کو پتہ ہوگا کیرلا والی سائڈ پہ، تو وہاں پہ جو ہے نا یہ رہتے تھے، تو انہوں نے بھی جو ہے نا اس کے جو ہے نا تحریک خلافت کے حق میں جو ہے وہ کیا، لیکن یہ کیا ہوا کہ وہاں پہ انہوں نے جو ہے نا ایک کیرلا میں نا ایک علاقہ ہے انڈیا کا، تو وہاں پہ ان کی ایک کانفرنس تھی، تو جو ہے برٹش کے اگینسٹ تھی نا، تو برٹش کے ساتھ ان کی جو ہے نا سپاہیوں کے ساتھ جھڑپیں ہو گئی، تو تقریباً 600 کو انہوں نے جو ہے وہ گرفتار کر لیا، جو جن میں سے کہتے ہیں کہ 400 کو انہوں نے بہت مارا اور کچھ بھی اس میں مر بھی گئے، ٹھیک ہے، ویسے تشدد کیا اور مر بھی گئے، تو یہ بڑا جو ہے نا ایک جو ہے ایشو کریٹ ہو گیا اس طریقے سے۔ گاندھی نے بھی کہا کہ ہم سول ڈس اوبیڈینس، آپ کو پتہ ہے کہ مطلب بائی کاٹ کر دیں گے، ساری ان کی جابز چھوڑ دی، مسلمانوں نے ترک کر دی، اور جو یونیورسٹیز میں جو ہے نا جو وغیرہ جو مطلب یونیورسٹی وغیرہ تھی ہر طرح سے نا حکومت سے انہوں نے بائی کاٹ کر دیا۔ تو اس کے بعد لیکن جب ثانیہ چورا چوری ایونٹ جو ہے نا 5 فروری، اس میں چورا چوری ایک انڈیا کا نام ہے، انڈیا کا علاقہ ہے اس میں نام ہے، تو اس میں یہ کانفرنس ہو رہی تھی جو ہے نا طریقے اس کی طریقے خلافت کی، تو جو ہے کچھ سپاہی آئے تو انہوں نے تشدد کیا، تو آپ کو پتہ ہے کہ ایک بڑے گروہ کو جس طریقے سے آپ کو پتہ ہے کہ پچھلے دنوں اسلام آباد میں جو طریقے لبیک قسم کا جو ہے گروہ تھا، تو ویسے بھی مطلب مولوی ٹائپ تھے نا، کیونکہ ہمارے جو ہے مذہب کے بارے میں تھا، تو اسی طریقے سے پولیس نے ان کو تشدد کیا، تو انہوں نے بھی غصہ آیا، تو کچھ گرفتار کر کے بھی لے گئے لوگوں کو، تو وہ بھی چلے گئے تھانے میں، تو انہوں نے جا کے آگ لگا دی، اور وہاں پہ 22 جو ہے نا پولیس والے اندر جو ہے نا وہ جل کے جو ہے نا وہ مر گئے۔ تو جب یہ واقعات ہوئے تو گاندھی اپنے آپ کو جو کہتا تھا کہ میں تو خون کی جو ہے وہ جنگ نہیں کرتا، تو انہوں نے اس میں تحریک خلافت سے جو ہے نا پیچھے قدم لے لیا، اور جس کی وجہ سے جو ہے نا بڑا ہی خراب اور بھیانک جو ہے نا وہ نتائج سامنے آئے، اور اس طریقے سے جو ہے نا یہ اس کے بعد جو ہے اس کو ختم کرنے کے لیے پھر آپ کو پتہ ہے کمال اتا ترک جی کے مصطفیٰ کمال جسے ہم کہتے ہیں، تو اس نے جو ہے نا ٹیک اوور کیا تھا 1923 میں، اور 1924 میں جو ہے اس نے نیا جو ہے ماڈرن ٹرکی ہے اس کی جو ہے بنیاد رکھی، اور طریقی خلافت کو ہی اس نے جو ہے ابولش کر دیا۔ تو یہ تھی طریقی خلافت۔ تو اس میں جو ہمیں مسلمانوں کو بڑا ہی سبق ملے، ایک تو یہ کہ ہماری جو جماعت ہے مسلمانوں کی وہ یہ صرف مسلم لیگ ہی ہے، اور کانگریس نہیں ہے، کانگریس جو ہے وہ اپنے مفادات کے اوپر ہے۔ تو اس کے بعد جو ہے نا 1928 پہلے بھی آپ کو جو ہے نا ذکر کیا کہ ہر 10 سال بعد جو ہے نا برٹش جو ہے وہ ایک نیا قانون لے کے آتی تھی، تو وہ بھی جو ہے نا سر سائمن تھے، وہ جو ہے قانون لے کے آئے، اس کا یہ تھے کہ وہ سر سائمن جو تھے نا بیسیکلی یہ جو ہے نا ایک آپ کو پتہ ہے کہ انگریز تھے، تو برے صغیر کے مسلمانوں کو یہ پسند نہیں تھا کہ کوئی دوسرا جو ہے وہ آئے اور ان کے لیے جو ہے وہ ایکٹ یا ان کے لیے قانون لے کے آئے، تو انہوں نے جو ہے نا ویلکم ہی نہیں کیا، یہ آپ کو سائڈ میں دیکھ سکتے ہیں سائمن گو بیک، تو کانگریس جو ہے اس نے کہا تھا نہیں ہم یہ منظوری نہیں ہے، ہم خود جو ہے اپنا لیجسلیشن کریں گے، خود بنائیں گے، ٹھیک ہے، تو جو ہے یہ 28 فروری 1928 کو ہے، اور سر جون سائمن لے کے آئے تھے، ٹھیک ہے، اور اس کے جو جتنے بھی ممبر تھے 6 آلموسٹ ممبر تھے، آلموسٹ مجھے کنفرم یاد نہیں ہے، یہ سارے کے سارے جو ہے نا وہ گورے تھے، انہوں نے 2 سال جو ہے نا یہاں پہ جو ہے وہ مطلب 2 سال جو ہے انہوں نے ریسرچ کی، اور 1930 میں اپنی جو ہے نا رپورٹ دی، اس رپورٹ میں انہوں نے یہ کہا کہ یہ جو ہے ڈائریکٹری سسٹم وہ ہم جو ہے نا یہاں پہ انٹروڈیوس کریں گے۔ آپ کو پتہ ہے کہ اس میں ڈائریکٹ سسٹم میں کیا ہوتا ہے کہ پروونشل اور جو ہے سینٹرل جو ہے نا وہ پاورس دی جاتی ہے، مطلب قومی اسمبلی میں، صوبائی اسمبلی، اس طریقے سے آپ کہہ لیں، اور ایک فیڈرل نظام کا کہا، ٹھیک ہے، اور ایک نئے انہوں نے کہا کہ برصغیر کے مسلمانوں کے لیے اور ہندوؤں کے لیے مطلب برصغیر کے لوگوں کے لیے ایک نئے قانون کی جو ہے نا وہ ضرورت ہے، ان کی یہ رپورٹ تھی۔ اس کے بعد جو ہے 1928 کا اب اس وقت ان کو پتہ چل گیا تھا کہ جو برٹش جو ہے نا سب کانٹیننٹ کے لیے جو ہے نا اپنا کوئی نہ کوئی جو ہے وہ قانون جو ہے بنا رہی ہے، تو نہرو صاحب ہے اس وقت، موتی لال نہرو، سائڈ میں آپ دیکھ سکتے ہیں، تو وہ ہے، انہوں نے کہا کیوں نہ ہم خود ہی اپنا جو ہے ایک قانون بنائیں، ٹھیک ہے،
تو برصغیر کے ہم مسلمان ہیں، ہم ہی اپنا قانون بناتے ہیں. تو انہوں نے جو کچھ ہے اپنی وہ تجویزات دی. انہوں نے کہا کہ ہم خود نیو کانسٹیٹیوشن بنائیں گے، اور انہوں نے کہا یہ تمام جو پارٹیز کو اکٹھا کیا، ٹھیک ہے. اور اپنے جو ہے نا نہرو رپورٹ 1928 جس کے نام سے مشہور ہے، تو انہوں نے جو ہے نا وہ دی. لیکن قائد اعظم نے اس کا اگینسٹ کیا، کیونکہ پارٹی میں اس نے صرف پارٹیز نے مل کے جو ہے نا وہ کوئی کانسٹیٹیوشن نہیں بنایا، اس نے خود نہیں بنا لیا. اور اس کو سب کیسے کرتے ہیں، سینٹرل انڈین جو ہے نا کونسل میں CIC میں 1/3 سیٹ قائد اعظم نے کہا ہمیں اگر ہم مانتے ہیں تو مطلب یہ تو دینی چاہیے. پنجاب اور بنگال کو جو ہے نا وہ سیپریٹ جو ہے وہ ہم صوبہ ٹائپ ہو، ٹھیک ہے. سوری جو ہے نا اس کو ہم صوبہ کہیں گے، اور ہر صوبے کو پروونشل جو ہے نا اٹامی دی جائے. تو ہم پھر نہرو رپورٹ کو مطلب اس میں چینجز جو ہے نا انہوں نے کرنے کو کہا. لیکن جو ہے ہندوؤں نے کیا کیا، اسے ریجیکٹ کر دیا. لیکن قائد اعظم جو مسلم لیگ نے نہرو رپورٹ کو ریجیکٹ کر دیا، اور پھر وہ نہرو نے جو ان کا قائد اعظم کی تجویزات تھی اس کو جو ہے وہ ریجیکٹ کر دیا. تو لہٰذا یہ بھی اس کا جو ہے یہ بھی فیل ہوئے. اس طریقے سے اس کے بعد جو ہے نہرو رپورٹ کے بعد قائد اعظم نے اپنے 14 پوائنٹ دیے، جس میں انہوں نے صرف مسلمانوں کی نہیں بلکہ آل انڈینس جو ہے نا سب کانٹیننٹ کے لیے سب کے بارے میں بات کی. آپ کو پتہ ہے کہ آپ نے پڑھا ہوگا کہ سندھ کو جو ہے نا وہ بمبئی سے علیحدہ کر دیا جائے، مسلمان کو 1/3 میجورٹی دی جائے، گورنمنٹ جابس دی جائے ان کے ریشو کے لحاظ سے. اس طریقے سے جو ہے نا منورٹیز ریپرزنٹیشن، یہ سارا کچھ جو ہے نا ہم ڈیٹیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. اس کے بعد جو ہے نا 1930 آپ کو پتہ ہے کہ خطبہ الہ آباد علامہ اقبال نے جو دیا تھا، ٹھیک ہے. الہ آباد جو ہے ایک جگہ کا نام ہے. تو انہوں نے پہلی مرتبہ یہ کہا تھا کہ جہاں پہ مسلمان جو ہے میجورٹی میں ہیں، جیسے سندھ، پنجاب، سندھ، KPK اس وقت NWFP کہتے تھے. تو KPK یہ بھی سوال ہے کہ KPK کا کب نام جو ہے نا وہ بنا، NWFP سے KPK جو ہے نا وہ کب جو نام چینج ہوا. یہ چینج ہوا تھا 2010 میں، ٹھیک ہے. اس طریقے بنگال اور آسام کو ملا کے ایک مسلم میجورٹی جو ایریاز ہے نا وہاں پہ ایک سیپریٹ مسلمانوں کے علیحدہ ریاست کا جو ہے تجویز تھی. اس لیے ان کو ڈیمر آف پاکستان بھی کہتے ہیں. آگے ہے انڈین ایکٹ 1935. تو پہلے بتایا، پھر انہوں نے نا 1935 کو ایک انگریزوں نے انڈین ایکٹ، کیونکہ پہلے جو ہے نا آپ کو بتایا گیا 1928 میں کیا آیا، سائمن کمیشن آیا، ٹھیک ہے. تو وہ اس وقت جو ہے اس نے تجویز دی مسلمانوں کے لیے کہ وہ سر انڈین کے لیے جو ہے نا ایک نئے کانسٹیٹیوشن کی ضرورت ہے. تو اسی کو سامنے رکھتے ہوئے نہرو نے قائد اعظم نے بھی کوشش کی. اور اس کے بعد 1930 31 32 آپ کو پتہ ہے 3 جو ہے نا وہ گول میز کانفرنس جسے ہم کہتے ہیں راؤنڈ ٹیبل آف کانفرنس کہتے ہیں، وہ ہوئی لندن میں، تاکہ مسلمانوں جو لوگ ہیں بر صغیر کے جو ان کے لیے جو ہے نا کیا اقدامات یا ان کے لیے کیا جو ہے قانون وغیرہ لایا جائے. لیکن وہ بھی اس کا بھی کوئی جو ہے کوئی بھی رزلٹ جو ہے ہمیں نہیں ملا. تو اس کے بعد جو ہے انہوں نے پھر برٹش نے خود ہی جو ہے نا انڈین ایکٹ 1935 جو ہے انٹروڈیوس کروایا 1 اپریل 1931 کو. اور انہوں نے کیا کیا کہ اس کے جو ہے نا 14 حصے تھے اور 10 شیڈول تھے، اور انہوں نے فیڈرل سسٹم کا جو ہے نا وہ سجیشن کی. اور انہوں نے جو ہے نا صوبے علیحدہ ٹیریٹوریل، جس طرح قائد اعظم کہہ رہے تھے کہ بمبئی سندھ کو بمبئی سے سیپریٹ کیا جائے، سیپریٹ کی. اور سندھ جو ہے اور اس طریقے سے سندھ پروونسز جو ہے نا وہ انہوں نے بنایا. برما جو پہلے جو ہے انڈیا کا ہی علاقہ تھا، اس کو برما کو سیپریٹ کیا. KPK مطلب اس وقت NWFP تھا، اس کو صوبہ دیا. اور اس طریقے سے انہوں نے جو ہے نا چینج کی. اور ریزرو سبجیکٹ آپ کو پہلے بھی بتایا، ڈیفینس، فورن، ریلیجن، یہ اس نے خود جو ہے نا رکھنے کا جو ہے کیا کہ ہم اس میں مطلب برٹش ہی ہوں گے ہیڈ. اور لیکن جو ٹرانسفر سبجیکٹ ہیں، لا اینڈ آرڈر، منیٹریز وغیرہ، اس میں جو ہے نا جو منسٹر یا انڈینز ہوں گے، ٹھیک ہے. انہوں نے پروونشل اٹانومی جو ہے نا کی مطلب جو ہے اب اس کا ریاکشن کیا تھا کانگریس مسلم لیگ کا. تو انہوں نے اس کو جو ہے نا پارشلی ایک قسم کا ایکسیپٹ کر لیا. اور اس کے بعد جو ہے نا انہوں نے اب 1935 کا ایکٹ آ گیا، تو اس کے اکارڈنگ جو ہے نا انہوں نے الیکشن کروایا 1936 37 جسے ہم کہتے ہیں. تو
اس میں یہ کہ کیا ہوا کہ کانگریس اور مسلم لیگ، کیونکہ اس وقت جو کانگریس تھی نا وہ اپنے آپ کو صرف ہندوؤں کی جماعت نہیں بلکہ مسلمانوں کی جماعت، بلکہ وہ پورے بر صغیر کی جو ہے نا وہ اپنے آپ کو ریپرزینٹیٹیو جماعت سمجھتی تھی، ٹھیک ہے. تو انہوں نے پھر جو ہے نا انتخابات کروائے، اور اس طریقے سے وہ 11 میں سے 8 صوبوں میں جو ہے نا کانگریس جیت گئی، اور ٹوٹل 17 سے 71 میں سے اور انہوں نے پھر کیا کیا، کانگریس بس انہوں نے جو ہے نا برٹش اور جو ہے نا گورنر پاورز اس طریقے سے انہوں نے جو ہے نا الیکشن کروایا. لیکن الیکشن میں کیا ہوا کہ کانگریس جو ہے وہ جیت گئی، ان کی میجورٹی ہوئی. تو کانگریس جو ہے نا اپنا اس نے جو ہے ساری جو گورننس پاور تھی وہ کانگریس کے ہاتھ میں آ گئی. تو کانگریس نے جو ہے نا اس وقت، جو آپ کو پتہ ہے کہ بر صغیر میں جو ہے مسلمان جو ہے نا 1206 میں قطب الدین ایبک جو ہے وہ بنیاد رکھتا ہے، ٹھیک ہے. اور اب 1857 تک جو ہے نا آلموسٹ یہ بن جاتے ہیں 800، اس سے پہلے بھی تھے 800 سال جو ہے نا وہ حکمران رہے تھے مسلمان، اور ہندو جو ہے ان کے محکوم تھے، وہ حاکم تھے، یہ محکوم تھے. تو یہ جب ان کو حکومت ملتی ہے تو یہ ایسے کام کرتے ہیں جو اپنے جو ہے سب کا وہ بدلہ لینا چاہتے تھے، کہ پچھلے جو 8 سال ہیں، 800 سال ہیں، اس کا بدلہ لینا چاہتے تھے. تو انہوں نے بھائی 2 جو ہے نا جھنڈے بر صغیر پورے میں بر صغیر میں آلموسٹ تقریباً 2 جھنڈے، ایک برٹش کے ساتھ اپنا جھنڈا لگا دیا، کہ صرف دوسرے جو ہے اس وقت جماعت جو ہے جہاں پہ ہے وہ کانگریس ہے اور برٹش ہے. اور انہوں نے جو ہے نا گاؤں گائے کو ذبح جو ہے نا کرنا جو ہے اس کے اوپر روک ٹوک لگا دی، ہندی لینگویج انٹروڈیوس کروا دی، اردو کو ختم کر دیا، اور انہوں نے اذان کے اوپر پابندی لگا دی. اور بندے ماترم جو ہے مسلمانوں کے بچے بھی جو ہے اسکول میں جس طریقے سے اب ہم اسمبلی میں ہمارا نیشنل اینتھم ہوتا ہے، انہوں نے بندے ماترم جو ہے وہ لازم کر دیا. حالانکہ اس میں کچھ ایسے الفاظ ہیں جو ہمارے جو ہے اسلام کے جو ہے وہ خلاف، مطلب ہم ایک مسلمان جو ہے وہ نہیں کہتا. لیکن وہاں پہ پھر وردہ اسکیم کیا ہے، وردہ اسکیم جو ہے یہ تھی کہ مسلمان جو ہے، کیونکہ جہاں پہ برٹش انڈین جو تھے نا، جہاں سوری انڈین تھے یہاں پہ مسلم تھے، یہ بیسیکلی ان کے جو فور فادر تھے وہ ہندو تھے. کیونکہ پھر بعد میں اسلام آیا تو پھر انہوں نے اسلام قبول کیا. تو گاندھی اور کانگریس کے نزدیک یہ لوگ بھٹکے ہوئے تھے، ان کو پھر دوبارہ جو مسلمانوں کو ہندو کا جو ہے نا وہ کرنا سٹارٹ کر دیا، جسے وردہ اسکیم کہتے ہیں. اور اس کے بعد ہے ویدلا مندر اسکیم. تو یہ ہندو کلچر کو پروموٹ کرنے کے لیے انہوں نے ایک اسکیم کی، کہ جس طریقے سے وہ پہنتے ہیں کھاتے ہیں، ٹھیک ہے. تو اس طریقے سے انہوں نے جو ہے نا اپنا ترنگا جو ہے نا فلیگ ہر جگہ جو ہے نا لہرایا. تو مسلم لیگ جو ہے نا اس وقت جو ہے نا اس نے چپکے سے مطلب جو ہے اپنی کاروائیاں تو جاری رکھی مسلمانوں کو. تو اس میں یہ تھا کہ اصل میں کانگریس میں بھی جو ہے نا مسلمان تھے، مسلمان اس وقت بٹے ہوئے تھے، کیونکہ مسلم لیگ میں بھی مسلمان تھے اور کانگریس میں بھی مسلمان تھے. تو وہ اس وقت جو ہے مسلمانوں نے کانگریس کو سپورٹ کیا تھا، اس وجہ سے وہ جیت گئی. تو مسلم لیگ کی جو ہے ان کو وہ مسلمانوں کو اہمیت کا اندازہ ہو گیا. تو اینڈ میں یہ کیا ہوا کہ اصل میں بات یہ تھی کہ 1939 سے نا جو ہے آپ کو پتہ ہے کہ 1939 سے لے کر 1945 تک جو ہے نا سیکنڈ ورلڈ وار رہی تھی. تو اس وقت جو ہے نا جب یہ ان کی حکومت تھی کانگریس کی برصغیر میں، تو اس وقت ورلڈ وار 1 سٹارٹ ہوگی. تو بھائی ان کو ایک اچھا خواب مل گیا کہ یہ کیا، کہ جس طریقے سے ہم جیتے ہوئے ہیں تو اب برٹش کو چاہیے کہ برٹش یہاں سے چلا جائے اور ساری جو حکومت ہے وہ ہمارے جو ہمیں مل جائے، ٹھیک ہے. تو ورلڈ وار 2 آپ کو پتہ ہے، تو ساری ایڈمنسٹریشن جو ہے نا وغیرہ، تو انہوں نے ایسا اس کو جو برٹش کو جو ہے نا ان کا ہم آپ کو تب مدد کریں گے اگر آپ یہاں سے چلے جائیں گے، اور ساری جو پاور جو ہینڈ آؤٹ ہے وہ ہمیں کیا کریں گے، کانگریس کو ہی دے کے جائیں گے، تو ہم آپ کا ساتھ دیں گے جنگ میں. کیونکہ ان کو بھی برٹش کو بھی جو ہے نا جنگ میں جو ہے نا آپ کو پتہ ہے کہ ساتھ چاہیے تھا برصغیر کا. تو انہوں نے جو ہے نا برٹش اس وقت جو ہے اپنے آپ کو بڑا اسٹرانگ کنٹیسٹ سمجھ رہا تھا کہ جو ہے وہ نہیں ہارے گا. تو انہوں نے جی بڑی دباؤ ڈالا یو کے کی گورنمنٹ کے اوپر کہ ہمیں جو ہے نا یہ ہینڈ اوور کر دیا. اس لیے انہوں نے ڈس اوبیڈینس اور اس طریقے سے انہوں نے احتجاج شروع کر دیا ہندوؤں نے، ٹھیک ہے. اور انہوں نے آ کے انہوں نے غصے میں آ کے حتیٰ کہ جو ہے نا کہ یہ سارا جو ہے نا منسٹری وغیرہ سے بھی استعفے دیتے، جس طرح سے آپ کو بتائیے سول ڈس اوبیڈینس جسے کہتے ہیں، انہوں نے پھر سے وہ اسٹارٹ کر دی. ایٹ دا اینڈ کیا ہو گیا کہ ساری اپنی وزارتوں سے انہوں نے جو ہے نا استعفے دے دیے.
تو قائد اعظم نے مسلمانوں کو اس دن پھر جو ہے نا یوم نجات منانے کا کہا، ڈے آف ڈیلیورنس 22 دسمبر 1939 کو. اور یہ PPSC کا موسٹ ریپیٹڈ کوشچن ہے کہ ڈے آف ڈیلیورنس کب ہے؟ 22 دسمبر 1939 کو. 2 سال ہی میں سے حکومت کرتا ہے کیونکہ انہوں نے بلیک میل کرنا سٹارٹ کر دیا تھا برٹش کو. اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں لاہور ریزولوشن. اب جب انہوں نے کانگریس نے جو ہے استعفے دے دیے، ٹھیک ہے، تو مسلمانوں کو جو ہے نا پھر اپنی سرگرمیاں سٹارٹ کرنے کا جو ہے نا ایک موقع مل گیا. اور برصغیر کی مسلمانوں کو بھی پتہ چل گیا ہماری جو واحد نمائندہ جماعت جو ہے وہ مسلم لیگ ہی ہے. تو کانگریس کا جو رول ہے وہ ختم ہو گیا تھا. پھر اینول سیشن ہوا مسلم لیگ کا 22-23 مارچ کو. اس سے پہلے یہ ہوا تھا خاکسار کا واقعہ ہوا تھا. خاکسار ایک تنظیم تھی لاہور میں، اور ان کا یہ تھا کہ ان کی اپنی جو ہے ایک یونیفارم تھی. تو برٹش کے یہ اگینسٹ تھا، رول کے اگینسٹ کے برٹش میں صرف وردی جو ہے نا وہ صرف برٹش کی ہی ہوگی، مطلب جو نیشنل ہے. اس کے علاوہ کسی تنظیم کو بنا ایک وردی کی یونیفارم کی اجازت نہیں تھی. تو یہ یونیفارم تھی، تو یہ اگینسٹ تھا. تو انہوں نے جو ہے نا اس کے خلاف انگریزوں نے ایکشن لیا اور مظاہرے ہوئے. تو اس میں جو ہے 50 جو ہے وہ مارے گئے تھے خاکسار جو ہے تنظیم کے. تو اس کو قائد اعظم کو جو روکا گیا کہ آپ جو ہے یہ نہ کریں، انوسیشن نہ کریں. تو قائد اعظم جو ہے نا لاہور ہے، اور لاہور آتے ہی ہاسپٹل گئے. ہاسپٹل جانے کے بعد جو ہے نا انہوں نے وہاں سے عیادت کی. تو اس طریقے سے انہوں نے قائد اعظم نے سمپتھی گین کی، ٹھیک ہے. پھر آ کے انہوں نے جو ہے خطبہ دیا. آپ کو پتہ ہے منٹو پارک میں لاہور میں جو موجود ہے جہاں پہ مینار پاکستان، وہاں پہ. تو مولوی فضل الحق جو ہے ساتھ تھے، یہ صدارت کی انہوں نے، ٹھیک ہے. اور انہوں نے یہاں پہ ڈویژن آف انڈیا کی پہلی مرتبہ بات کی، سپریشن کی، کہ مسلمانوں کو ایک علیحدہ ریاست دی جائیں، جو 1930 میں خطبہ الہ آباد میں قائد اعظم نے کہا تھا، ٹھیک ہے. اس کو جو ہے نا لوگوں ہندوؤں نے مذاق اڑایا. اسے ہم جو ہے اسے پاکستان کا نام انہوں نے ایسے ہی ان کا طنز کے لیے نام دیا کہ یہ پاکستان بنانا چاہتے ہیں. تو ان کو پتہ تو نہیں تھا. پھر بعد میں جو ہے نا ہندو جو ہے ہندی نیوز پیپر اور برٹش نیوز پیپر نے بھی جو ہے نا ان کا مذاق اڑایا. اور راجہ گوپال جو ہے نا اس نے یہ کہا تھا کہ ہندوستان کی جو ہے نا ہمارے لیے ایک گائے ماتا ہے. اور یہ اس کے لیے جیسے 2 بھائی جو ہیں اگر علیحدہ ہوتے ہیں اور ان کو اس کو کاٹ دیں گائے ماتا کو، تو اس کا کیا فائدہ. تو اس طریقے سے مسلمان اور ہندو جو ہے نا ان کے لیے مسلمان اور ہندو جو ہے نا یہ 2 بھائی ہیں، اور گو ماتا جو ہے ایک برصغیر ہے. تو ان دونوں کو کیسے ہم سیپریٹ کر سکتے ہیں؟ ہم مطلب مسلم لیگ جو ہے نا وہ چاہتے تھے کہ ہم سپریشن کر لیں، لیکن ہمیں سیپریٹ جو ہے نا وہ علاقے دی جائیں. کانگریس کہتی تھی نہیں، ایسا پاسبل نہیں ہے، ہم مل کے اکٹھے رہیں گے. کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ ہندو جو تھے وہ میجورٹی میں تھے اور مسلمان جو ہے نا آلموسٹ مینورٹی میں تھے. تو کوئی بھی حکومت بنتی یا وزارتیں ہوتی، تو جو اسمبلی وغیرہ میں جو ہے بل وغیرہ پاس ہوتا ہے تو وہ ایزیلی جو ہے نا وہ جیت جاتے. کوئی بھی بل مسلمانوں کے اگینسٹ جو ہے نا وہ پاس کر سکتے تھے. اس وجہ سے جو ہے نا وہ جو ہے اکٹھے مل کے رہنے کی جو ہے نا وہ بات کرتے تھے. تو مسلم لیگ آپ کو بتا دیے اس طریقے سے کیا ہوا کہ مسلمانوں کو جو ہے نا ایک پلیٹ فارم مل گیا، ٹھیک ہے. اور یہ انڈین ہسٹری کا ایک پازیٹیو ٹرننگ پوائنٹ تھا. اس کے بعد ہے کوئٹ انڈیا موومنٹ ہے، ٹھیک ہے. کوئٹ انڈیا موومنٹ، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ برصغیر میں جو ہے نا حکومت جو ہوئی تھی اور الیکشن ہوئے تھے، اس کے بعد جو ہے کانگریس نے استعفیٰ دے دیا تھا. تو یہ کہتے تھے گاندھی بھائی کہتے تھے کہ جو ہے برٹش جو ہے یہاں سے چلا جائے، کیونکہ اس وقت جو ہے نا وہ ورلڈ وار ہو رہی تھی. تو اس دور میں 1942 میں اس وقت جو ہے اس دور میں 1942 میں برٹش جو ہے نا وہ ہار رہا تھا، ٹھیک ہے. یہ تو بعد میں جو ہے جاپان نے امریکہ کے اوپر حملے کیے بعد میں. آپ کو پتہ ہونا چاہیے یہ پرل ہاربر جو ہے نا اس کے اوپر ایک بندرگاہ ہے امریکہ کی. امریکہ جو ہے نا وہ سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد ہی ابھرتا ہے. اس کی وجہ یہ کیا ہے کہ وہ جنگ کے دونوں طرف جو ہے نا جو تھے ان دونوں کو ہتھیار سپلائی کر رہا تھا. تو وہاں سے بھی وہ انکم جنریٹ کر رہا تھا، وہاں سے انکم جنریٹ کر رہا تھا. تو اس کی معیشت بڑی مضبوط ہو رہی تھی. تو جاپان نے اس کے اوپر جو ہے نا حملہ کر دیا، اس کی پرل ہاربر کے اوپر. یہ جو ہے مووی بنی ہے بہت، جو ہالی ووڈ بہت کمال کی مووی ہے، آپ دیکھنا. تو بڑا انہوں نے فلمایا ہمیں. تو اس کے نتیجے میں جو ہے نا امریکہ جو ہے اس میں جنگ میں انوالو ہو گیا، اور اس نے 2 حملے کیے، نیوکلیر حملے کیے جاپان کے اوپر.
ایک جو ہے اس نے کیا تھا 7 اگست کو اور ایک 11 اگست کو، ٹھیک ہے، 7 اگست 1945 اور 11 اگست 1945، یہ 2 ڈیفرنٹ جو ہے نا 2 حملے ہوئے تھے. اور 7 اگست والا جو تھا نا وہ لٹل بوائے بم کا نیم تھا جو ہیروشیما کے اوپر، دوسرا ناگاساکی کے اوپر جو ہے نا 11 اگست کو. ایک لٹل بوائے، دوسرا ہے فیٹ بوائے، یہ بم کے نیم تھے. یہ بھی پوچھے جاتے ہیں اور یہ کب کب حملے ہوئے تھے پہلے اور دوسرے جو ہے نا، یہ آپ نے یاد رکھنا ہے. ٹھیک ہو گیا. تو جب انہوں نے امریکہ نے حملہ کیا جاپان کے اوپر، جاپان اس وقت ون کر رہا تھا، تو اس طریقے سے جاپان جو ہے نا اس کا ٹوٹ گیا حوصلہ، کیونکہ 1942 کی بات ہے. تو اس وقت جو ہے نا برما کے اوپر بھی جو ہے جاپان جو ہے نا کنٹرول کر لیا تھا. اور برما کے بعد جو ہے نا وہ آپ کو پتہ ہے انڈیا ہی آتا ہے. تو انڈیا کے اس سب کانٹیننٹ کے اندر وہ داخل ہونا چاہ رہا تھا جاپان، تو اس لیے وہ پریشرائز کرنا چاہ رہے تھے کہ گاندھی جو ہے برٹش کو، تاکہ وہ جو ہے وہ یہاں سے چھوڑ کے جائیں اور سارا جو ہے نا پاور سے ہینڈ آؤٹ جو ہے وہ کانگریس کے ہینڈ اوور کر کے جائیں. ٹھیک ہے. یہ 8:42 کے اوپر ہمارے 40 منٹس ہو جائیں گے. تو زوم کے جو ہے وہ آٹومیٹکلی میٹنگ جو ہے وہ اینڈ ہو جائے گی. اس کے بعد پھر ہم جوائن کریں گے. اور کہیں بھی اسٹاپ ہوتی ہے تو آپ نے گھبرانا نہیں ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ میں اس کے بعد پھر آپ کو جو ہے وہ لنک شیئر کر دوں گا. اچھا ٹھیک ہے. تو کیا ہوا، کریپس مشن جو ہے آپ کو بتایا تھا 1942 کے بعد انہوں نے ورلڈ وار 2 اور اس کے بعد انہوں نے جو کانگریس نے جاپان کو سپورٹ کرنا شروع کر دیا. لیکن جو گاندھی تھے، گاندھی نے اس لیے جو ہے انہوں نے برٹش کے خلاف مختلف جو ہے نا جلسے جلوس کرنا شروع کر دیے. تو ایک جگہ پہ یہ 60,000 لوگوں کے ساتھ جو ہے جلسہ کر رہے تھے گاندھی. تو برٹش نے انہیں جو ہے اریسٹ کیا اور 60,000 لوگوں کو بھی جو ہے نا اریسٹ کر دیا. اور موسٹلی جو تھے ہندو کے میجر، جو اس میں کانگریس کے جو میجر لیڈر تھے ان کو جو ہے نظر بند کر دیا، اپنے گھروں میں یا جیلوں میں ڈال دیا. ٹھیک ہے. تو ایک سیول ڈس اوبیڈینس آپ کو بتایا طریقے جو ہے نا سیول ڈس اوبیڈینس مطلب انہوں نے بائیکاٹ کر دیا ہر چیز کا. ٹھیک ہے. اور گاندھی کو جو پھر انہوں نے 1944 میں ہی یہ ریلیز کیا، باقیوں کو 1945 میں ریلیز کر دیا تھا ورلڈ وار کے اینڈ ہونے کے بعد. لیکن گاندھی کی یہ کہتے تھے کہ طبیعت خراب ہے اس کی، تو طبیعت خراب ہونے کی وجہ سے گاندھی کو پہلے انہوں نے جو ہے نا جیل سے رہا کر دیا. اس نے کہا کہ میری طبیعت خراب ہے، میں جیل میں نہیں رہ سکتا. اس کے بعد سی آر فارمول آتا ہے 1944. سی آر یہ راجا گوپالاچاری جو ہے نا وہ دیتے ہیں. تو یہ کوٹری موومنٹ اس وقت چل رہی تھی، تو کانگریس جو ہے نا وہ اپنا حکومت چاہتی تھی. تو راجا گوپالاچاری جو ہے نا وہ ایک ہندو تھے. انہوں نے جو ہے نا مسلمانوں کو کہا تھا نہیں یہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ جس طریقے سے قائد اعظم بھی کہہ رہے تھے کہ ہم نے، قائد اعظم نے کہا تھا ہم منورٹی نہیں ہے. اس وقت مسلمان کی تعداد 7 کروڑ تھی، ہم 7 کروڑ ہیں، ہم ایک علیحدہ جو ہے وہ ملک بنا سکتے ہیں. 7 کروڑ ہماری آبادی ہے، تو ہم مسلمانوں کو کبھی بھی منورٹیز میں آپ جو ہے نا وہ نہ شامل کریں، بلکہ ان کو اپنے ان کے علیحدہ جہاں پہ میجورٹی ہے وہاں پہ ان کی حکومت دے دے. تو اس نے اس بات کی جو ہے نا اس کے حامی کی. ٹھیک ہے. اور اس نے ڈویژن جو ہے نا انڈیا کی جو ہے نا انہوں نے کہا نہیں اس کر دینی چاہیے مسلمانوں کے حق میں بات کی قسم کی. تو الیکشن، لیکن اس کو جو ہے نا کافی کانگریس کے لیڈر نے جو ہے نا ڈس ایگری کیا.